یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا. مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے. اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. یہ ہے اسوہ. یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل. محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا. جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو. اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر. وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو. یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری. حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں. اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے اسوہ. ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس. تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. یہ ہے اسوہ. تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں. اپنی تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا. انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے. ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں. ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں. یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے. ان کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی آپ نے، فہرست بنا لی. آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے. لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا. اصل شہر ریشیو پروپورشن. ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی. اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو اسوہ تو ختم ہو جائے گا. جیسے نسخے کے اندر 4 دوائیں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فرض کیجیے چھٹانک بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹانک والے کو تولہ کر دیا، تولے کو چھٹانک کر دیا، تو نسخہ شفا کے بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے گا. تو محض یہ ثابت کر دینا، یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی، کیا چیز جو تھی وہ پرائمری تھی، کیا سیکنڈری تھی. اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئیں تو وہ اسوہ نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی،
ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ کو تو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ۔ اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر، ان کے لیے دوہرا اجر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ سورہ قصص میں آ چکا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اب یہ دونوں کو کور کرے گا۔ اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجئے آپ۔ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ محض اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں، پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں۔ وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ لہذا آمنوا برسولہ، جتنا یقین ہوگا کہ جائی جاست، آپ کو معلوم ہے جہاں ذرا گمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، کروڑ ہاں ارب ہاں روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر تلاش کے اندر لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ یقین ہو کہ جائی جاست اصل شے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں، علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں۔ منہاج محمدی کیا ہے؟ اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اور بخش دے گا۔ پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے، بحیثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔